الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا بفراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم ومدد سر سما مدد قبل مدد مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد یا الدین چشتی قادری ابرار یا غوث اعظم زنم جلد شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی آئیے سب سے پہلے محمد خضرہ کی جانب عشق میں ڈوب کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور میں بسا کر باواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ سیدنا خواجہ غریب نواز علی رحمۃ و رضوان کے ذکر کی محفل میں حاضر آئے۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز علی رحمۃ و رضوان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور غور کریں اور آپ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے بلند والا مراتب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار انسان آئے آتے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن وہ مقدس ہستیاں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گزار دی، ان کی محبت اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی ہے۔ یہی وجہ ہے کسی کہنے والے نے کہا تھا سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے،
ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے؟ ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی حزن و ملال۔ اللہ رب العزت نے ان اپنے محبوب بندوں کو یہ شان، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ سربلندیاں عطا فرمائیں، آخر اس کے اندر کون سا راز مضمر ہے کہ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جاؤ، آج ہم کو آپ کو سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا ذکر کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ اس کے اندر کچھ نہ کچھ وجہ تو ہوگی، اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز مضمر تو ہوگا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ تو ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر! یاد رکھیں مسلمانوں، جو انسان اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے گزارتا ہے، انسان اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، انسان اپنے تمام پریوار والوں کو چھوڑتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، انسان اپنے تمام گھر والوں کو چھوڑتا ہے اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! جب یہ تمام گھر والوں سے، تمام پریوار والوں سے انسان الگ ہوتا ہے صرف اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اکبر! جب رب کی رضا انسان چاہتا ہے، انسان اپنی نمازوں میں خدا کی رضا چاہتا ہے، انسان اپنے سجدوں میں خدا کی رضا چاہتا ہے، انسان اپنے قیام میں خدا کی رضا چاہتا ہے، انسان تمام تر عبادت میں خدا کی رضا چاہتا ہے، جب اللہ کی رضا جو اللہ والے چاہا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو وہ بلند و بالا مقام عطا فرما دیتا ہے کہ وہ زمین پر کسی بھی کونے میں رہے، اگر خدا کی بارگاہ میں جو التجا کر دیتے خدا ان کی التجا پوری فرما دیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم کا فرمان سنیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں مومن کی نظر باطنی سے ڈرا کرو۔ اللہ اکبر! جو مومن کامل ہوتا ہے اس کی نظر باطنی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اس کی نظر باطنی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اور آپ سامنے بیٹھے ہو، اس سامنے بیٹھنے کے باوجود اگر اللہ والا ہمارے آپ کے سامنے بیٹھا ہے، ابھی بیٹھنے والے نے زبان سے کوئی جملہ نہیں کہا، ابھی زبان سے کوئی بات نہ کہی، لیکن اللہ والے نے سامنے والے کی دل کی کیفیت کو سمجھ لیا ہے، سامنے والے دل کی حالت کو سمجھ لیا ہے، اور سمجھنے کے بعد میں آنے والے کی دل کی بات کو اللہ والا بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اور چلتے ہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، یہ وہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے۔ اللہ اکبر! خواجہ غریب نواز تشریف فرما ہے، آپ کے دور میں ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ اکبر! کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، کتابوں کے اندر آپ نے برق گردانی کی، کتابوں کی برق گردانی کرتے رہے، ایک مسئلے میں الجھ گئے، ہم مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، مسائل کو حل کرنے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسائل کو حل نہیں کر پا رہے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں لیکن وہ مسائل حل نہیں کر پا رہے ہیں۔ دل کے اندر خیال پیدا ہوا، چلو چلو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آؤ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، دل کے اندر یہ تصور پیدا ہوا، اللہ اکبر! خواجہ غریب نواز کی شان کو تبھی تو بریلی کے تاجدار اپنی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آئے، آپ کے سامنے آپ کے مرید بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے خلفاء بیٹھے ہیں،
آنے کے بعد میں اللہ والے اپنے مسائل کو پرچے پر لکھ کر کے لے کر کے آئے. اللہ اکبر. ابھی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی بات نہیں کہی ہے, صرف آ کر کے بیٹھے ہیں. آپ کے تمام غلاموں کا جمع غفیر ہے, آپ کے چاہنے والے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے, کثرت ناس ہونے کی وجہ سے, زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے آپ آنے والے سائل نے کوئی سوال نہیں کیا, آنے والے سائل نے کوئی بات نہیں کی. اللہ اکبر. اب خواجہ غریب نواز اپنے ساتھیوں کو اللہ اس کے رسول کا پیغام دیتے رہے, خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. لوگوں سے کہہ رہے ہیں, لوگوں ایک رب کی عبادت کرو, اس خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ جس رب نے ساری کائنات کو وجود عطا کیا. اس رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ جس رب نے زمین کا فرش بچھایا, آسمان کا شامیانہ لگایا, جس نے چاند سورج کو روشنی عطا فرمائی. اس رب کی بارگاہ میں عبادت کرو. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز اپنے چاہنے والوں سے یہ کلام کر رہے ہیں, اپنے چاہنے والوں کو عبادت کی ترغیب دلا رہے ہیں. خواجہ غریب نواز نے اپنے بیان کو مکمل کیا. مکمل کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے بیٹھے, آپ کے غلام چلے گئے, آپ کے سامنے بیٹھے, آپ کے خلفاء چلے گئے, آپ کے سامنے بیٹھے, آپ کے مریدین چلے گئے. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے جب سب کے سب چلے گئے, اب وہ جو سائل آئے تھے بند کر کے, جو سوال کا بچہ لے کر جیب میں رکھ کر کے لے کر کے آئے تھے, ابھی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی سوال پیش نہیں کیا ہے. ابھی کوئی سوال خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا ہے. خواجہ غریب نواز نے فرمایا قریب آؤ. وہ قریب آئے. آپ نے فرمایا اور قریب آؤ, اور قریب آئے. اتنا قریب آ گئے کہ خواجہ غریب نواز کی آنکھوں سے آنکھیں ملا لی. آپ نے خواجہ غریب نواز کی نگاہ سے نگاہ کو ملایا ہے. خواجہ غریب نواز نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, اور ڈالنے کے بعد میں اللہ اکبر, آپ نے پرچہ نکال کر کے آنے والے سائل کے ہاتھ پر رکھا اور ارشاد فرمایا, اے آنے والے سائل, جو تو سوال لے کر کے آیا ہے, جو دل میں اپنی باتوں کو بسا کر کے لے کر کے آیا ہے, جو تو سوال لے کر کے آیا ہے, جس کی وجہ سے تو پریشان تھا, کتابوں کی ورق گردانی کی لیکن مسائل حل نہ ہو سکے. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ابھی کوئی سوال نہیں کیا, ابھی کوئی بات چیت نہیں کی, بلکہ خواجہ غریب نواز نے بنا سوال پوچھے, بنا بات چیت کیے آنے والے سائل کے جوابوں کا, تمام جوابوں کا مسئلہ لکھنے کے بعد میں آپ نے ان کے حق میں دیا اور ارشاد فرما دیا, لوگ کافی دنوں سے پریشان تھے, اللہ نے تمہارے مسائل کو حل فرما دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ اللہ والے ہوتے ہیں, تبھی تو آقا کریم فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. میرے نبی نے تبھی تو فرمایا, لوگوں مومن کی نظر باطنی سے ڈرا کرو, اس لیے کہ خدا کے نور سے دیکھا کرتا ہے. یہ خدا کا نور ان کو ایسا عطا ہوا کرتا ہے, اللہ ان کو ایسا نور عطا کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز کی زندگی پر اگر ہم اور آپ طائرانہ نظر ڈالیں تو ہم کو آپ کو ہر بات روز روشن کی طرح آیا ہوتی چلی جائے گی, اور یہ بات ہم کو بالکل واضح طور پر معلوم ہو جائے گی کہ خواجہ غریب نواز نے پوری زندگی سنت رسول پر عمل کیا, آقا کی شریعت پر عمل کیا, اور آقا کی شریعت پر عمل کرنے کے بعد میں پوری قوم کو یہ درس دے دیا, اے قوم مسلم, اگر مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرو گے تو خدا تمہیں دنیا میں مالا مال فرما دے گا, کل قیامت کے میدان میں جنت کا حقدار بنا دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, خواجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھو, اور خواجہ غریب نواز نے جس زندگی کو جو بسر کیا, اس میں کوئی دکھاوا نہیں, نمازیں پڑھی کوئی دکھاوا نہیں, عبادتیں کی کوئی دکھاوا نہیں, جو بھی کام کیا بس ایک ہی مقصد تھا کہ خدا راضی ہو جائے. بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے ان اللہ والوں کا, اور اللہ نے انہیں ان کے مقصد میں کامیابی عطا بھی فرمائی. اور یاد رکھیں مسلمانوں, انسان جو کام رب کی رضا کے لیے کرتا ہے, جس کام کے اندر دکھاوا نہ ہو, جس کام کے اندر نام و نمود نہ ہو, جس کام کے اندر ریاکاری نہ ہو, تو وہ اعمال صالحہ خدا کے بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتے ہیں, اور پھر اس اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس اعمال صالحہ کرنے والے کو بلند و بالا مقام عطا فرما دیا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ,
سیدنا خواجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں اور ایک خواجہ غریب نواز کی زندگی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ بے شمار ایسے واقعات ہیں خواجہ غریب نواز کی زندگی کے، اگر ہم اور آپ ان پر روشنی ڈالتے چلے جائیں وقت گزرتا چلا جائے گا، لیکن ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہیں، اور خواجہ غریب نواز کے اس دور میں ایک نوجوان دوسرے ملک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب اپنے ملک سے آیا اجمیر شریف کی سرزمین پر، اس کا معمول تھا کہ وہ شام کو عصر کے بعد میں گھومنے کے لیے نکلا کرتا تھا۔ اس کی ایک عادت تھی، روزانہ نکلتا تھا، لیکن جس راستے سے گزرتا تھا اس راستے میں خواجہ غریب نواز کی جھوپڑی تھی۔ اس راستے سے جب وہ گزرتا تھا اس جھوپڑی سے رونے کی آواز آتی تھی، اس جھوپڑی سے رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! ایک دن دیکھ کر کے اس نے سنی انسنی کر دی۔ دوسرا دن ہوا یہ اس راستے سے پھر نکل گیا، تیسرا دن ہوا۔ اللہ اکبر! اسی طریقے سے لیل و نہار گزرتے رہے، شب و روز گزرتے رہے، جب یہ نوجوان ایک دن اس راستے سے گزر رہا تھا، اس نے خواجہ غریب نواز کی رونے کی آواز کو سنا۔ اسے پتہ نہیں ہے اس کے اندر کون ہے، اس کے اندر رونے والا کون ہے، لیکن رونے کے درد بھری آواز سن کر کے اس کو بھی رونا آیا کرتا تھا، اس کے بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ایک دن پوچھنے لگا پردہ ہٹا کر کے، اے رونے والے یہ تو بتا دے آخر تجھے کس غم نے رلایا ہے، آخر یہ بتا دے تجھے کس تکلیف نے رلایا ہے، آخر یہ تو بتا دے تجھے کس پریشانی نے رلایا ہے۔ اللہ اکبر! خواجہ غریب نواز نے اس کو قریب بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میں ارشاد فرمایا، رونے کی وجہ پوچھتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، سرکار ہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر آپ کیوں روتے ہیں، آخر آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! خواجہ غریب نواز کے نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے میرے پیر کی یاد آیا کرتی ہے، بے شک سبحان اللہ، مجھے میرے پیر کی یاد آیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانہ نوجوان تھا، کا پیر کی یاد آتی ہے؟ بولے ہاں۔ بولے پیر ہوتے کون ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے اس نوجوان کو ڈیٹیل میں سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد میں اللہ اکبر وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا، لیکن اب یہ روزانہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتا، باتوں کو سنتا۔ اب دھیرے دھیرے غریب نواز کی باتیں اس کے دل میں اثر کرتی چلی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے دل میں خواجہ غریب نواز کی گفتگو اس کے قلب پر اور اذہان پر عمل کرتی چلی جا رہی تھی، اور عالم یہ تھا۔ اللہ اکبر! ایک دن غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، سرکار کلمہ پڑھائیں، داخل اسلام فرما لیں۔ اللہ اکبر! آقا کریم کے پیارے دیوانوں، پھر آپ کا وہ مرید بنا، مرید بننے کے بعد میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، ابھی پریوار والوں کو نہیں بتایا، خاندان والوں کو نہیں بتایا، گھر والوں کو نہیں بتایا، بس ایک دن اپنے مکان میں لیٹا ہے، اپنے گھر میں لیٹا ہے، گھر والے سب سو رہے ہیں، رات کی تنہائی ہے، رات کی تنہائی میں اٹھا ہے، اور اٹھنے کے بعد میں اپنی مکان کی چھت پر گھوم رہا ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ بیٹا کہتے ہیں، ماں نیند نہیں آ رہی۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزر گئے، پوری رات اسی چکر میں گھومتا رہا۔ اللہ اکبر! آقا کریم کے پیارے دیوانوں، جب رات کا آخری پھیر آیا، ماں نے پوچھا، بیٹا آخر نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اس وقت میں بیٹے نے کچھ نہ کہا۔ 1 دن اور گزرا، 2 دن اور گزرے، وقت گزرتا چلا گیا، لیکن ماں نے پوچھا، ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، ماں نے پوچھا تو بیٹا آخر کیا وجہ ہے، راتوں کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو ماں سے بیٹے نے کہا تھا، ماں مجھے ایک غریب نواز نام کے اللہ والے سے محبت ہو گئی ہے اور مجھے اس کی یاد آیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ یاد اللہ والوں کی ہوا کرتی ہے۔ جب اللہ والوں سے کوئی انسان پیار کیا کرتا ہے تو خدا پوری دنیا کے اندر اس کا نام روشن فرما دیا کرتا ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا، خواجہ ہند کو دربار ہی اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو خواجہ غریب نواز سے سلامات فرمائے، ہم کو آپ کو خواجہ غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔